آج ہم جن صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا جو ایکچول کام تھا وہ جنگوں میں کھانا پکانے کا کام، لشکر کے لیے کھانا پکانے کا کام کرتی تھی. کتنا بڑا اعزاز ہے. آپا ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے فوراً بعد، یہ انصاریہ ہیں، مدینہ منورہ میں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی، یہ ان میں سے ایک ہیں. اور یہ خود بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت زیادہ مصروف تھے سب سے بیعت لینے میں، تو انہوں نے اپنی جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ میری طرف سے ان خواتین سے بیعت لیجئے. تو انہوں نے بالکل اسی طرز پہ بیعت لی، اور پھر انہوں نے 7 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں شرکت کی، جس میں لشکر کے لیے کھانا بنانے کے علاوہ انہوں نے غزوہ خیبر میں تو میدان میں لڑا بھی ہے. اچھا. یہ وہ خاتون ہیں کہ مرہم پٹی والی تو آلموسٹ ساری صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے پانی بھی پلایا ہے، زخموں کی مرہم پٹی بھی کی ہے. آپا جو ہم آج نرسنگ کی بات کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے یہ نرسنگ کا شعبہ خود ہی مطلب ایجاد ہوا ہے. ایجاد نہیں ہوا، یہ متعارف ہوا ہے اسلام کے ذریعے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سب سے پہلے احد میں ہماری صحابیات سے شروع کیا، جس میں ان کی اپنی ازواج مطہرات تمام امہات المومنین بھی ہوتی تھیں، اور جتنی مطلب اس وقت بنات الرسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی وہ بھی اس میں شامل ہوتی. اور جو بھی جس کی ایکسپرٹی جو بھی ہوتی، جیسے ام عطیہ بہت اچھا پکاتی ہیں یا وہ مینیج کر لیتی ہیں کھانا بنانا، اور جتنے بھی لوگوں تو وہ یہ ڈیوٹی دے رہی ہیں. جتنی ینگ ہیں ڈسپلن تھا سب کچھ. اگر میں یہ بھی طے ہوتا تھا. مطلب مجھے امیجن جیسا آپ کہہ رہی ہیں سب کی ڈیوٹیز ڈیفائنڈ تھی کہ لشکر کے لیے کھانا یہ بنائیں گے، مطلب طب کے لیے یہ خواتین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صنم مزے کی بات یہ ہے کہ وہی خواتین یعنی کھانا بنا رہی ہیں، مرہم پٹی کر رہی ہیں، لیکن جہاں انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کمی ہو گئی مردوں کی، تو وہ میدان میں اتر آئی. وہاں پہ وہ پھر نیزے بھی اور تلواریں بھی ہاتھ میں لے کے مردانہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر موجود ہے. دیکھیں ہے تو انسان ہی، اور خواتین تیر چل رہے ہیں، مین بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بیچ میں کودنا، وہ کیا جذبہ ہے، وہ کیا محبت ہے، وہ کتنا حوصلہ ان خواتین میں تھا کہ وہ ڈر نہیں لگتی تھی. مطلب وہ ڈرتی نہیں تھی، بس چلی جاتی تھی، چاہے وہ طب کا کام کیوں نہ کر رہی ہو. لیکن اٹس اے ویری اسکیری سائٹ، خطرہ تو ہے جان کا. صحیح فرمایا آپ نے. ایک تو وہ عرب تھی، ان کی قدرتی بہادری، فطری بہادری مشہور ہے. دوسرے اسلام نے آ کر انہیں شجاع اور نڈر بنا دیا تھا. یعنی جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یعنی جو نعرہ اللہ اکبر، یہ انسان کو جری اور بہادر بناتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں طاقتور اللہ کے علاوہ، کوئی ہے ہی نہیں مالک اللہ کے علاوہ، اور اس کی بھی ہیبت ہے ایک دشمن پہ، تو جان جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نا کہ جس نے یہ سمجھا ہے کہ میدان کارزار یا میدان جہاد میں جا کر مر جاتے ہیں، وہ مجھ کو دیکھ لے. یعنی میرے جسم پر ایک انگشت کے برابر بھی، ایک پور کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے، انچ کے برابر بھی، جہاں زخم کا نشان نہ ہو. لیکن دیکھو مجھے میدان میں موت نہیں آئی، مجھے بستر پر اللہ تعالیٰ انتقال اور رحلت کا مقام دے رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ذریعے کیسے ٹوٹ سکتی تھی. اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، دلیری اپنی جگہ، لیکن اطاعت رسول کا جذبہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کے بیٹے، ایک ہی بیٹے کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، ان کی بصرہ میں وفات کی اطلاع ملی. پہلے تو بیمار شدید ہوئے، ماں کی محبت آپ جانتی ہیں کیا ہوتی ہے، وہ بزرگ بھی تھیں لیکن طویل سفر طے کر کے وہاں پہنچیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے بیٹے وفات پا گئے. تو سوگ ایک ماں کتنا، اس کے دنیا ہی اجڑ جاتی ہے. لیکن انہوں نے 3 دن سوگ منایا ہے، اور تیسرے دن انہوں نے باقاعدہ سرما لگایا ہے جو زینت کا ایک اظہار ہے، اور دیکھنے والوں کو بتایا ہے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی دنیا بھا گئی ہے، یا اس لیے نہیں کیا کہ میرا دل اندر سے بہت خوش ہے، صرف اس لیے کیا کہ حضور نے فرمایا تھا صرف بیوہ کے لیے ہے 4 ماہ 10 دن عدت کرنا، سوگ منانا. اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منایا جائے. چنانچہ 3 دن کے بعد میں اللہ کے حبیب کی اس حکم کو فالو کرنے کے لیے سرما لگا رہی ہوں اور زینت اختیار کر رہی ہوں.